رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرأ له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی اور بزرگی بیان کرنے کے لائق اور زیبا ہے، جو قادر مطلق اور احکم الحاکمین ہے، جس کی مرضی کے بغیر کائنات کا کوئی بھی پتا ہل نہیں سکتا ہے۔ بعدہ ان گنت اور بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی مکرم، رسول معظم، پیغمبر محتشم، خاتم الانبیاء، سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بعثت کو اللہ رب العالمین نے مومنین پر ایک عظیم احسان قرار دیا ہے۔ حاضرین گرامی، خطبہ مسونہ کے بعد سورہ توبہ کی 2 آیتیں 34 اور 35 نمبر اور کی تلاوت کی گئی ہے، اور ساتھ ہی بخاری شریف کی ایک روایت
جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں پڑھی گئی ہے۔ آج کے اس جمعہ کے خطبے میں انہی دونوں آیتوں اور حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے زکوٰۃ نہ دینے کے انجام کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاکیزگی، طہارت، بڑھوتری، برکت، اور شریعت کے اندر زکوٰۃ اس مخصوص اور خاص مال کو کہا جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مخصوص لوگوں کے لیے نکالا جاتا ہے، مخصوص لوگوں کو دیا جاتا ہے، یہ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں انہی میں سے ایک رکن ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا منکر ہے، انکار کرتا ہے، تو وہ دائرے اسلام ہی سے خارج ہے۔ لیکن جو منکر نہیں ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اس کا دنیا اور آخرت دونوں میں بہت ہی برا انجام ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی اس آیت کے اندر فرمایا کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو کنز اور خزانہ بناتے ہیں، جمع کرتے ہیں۔ ایک بات یہاں واضح رہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ نکال دیتا ہے، یعنی نصاب تک پہنچنے کے بعد جتنی مقدار میں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اس کی ادائیگی اگر کوئی شخص کر دیتا ہے اور اس کے بعد سونا چاندی یا روپیہ اپنے پاس جمع کرتا ہے، تو وہ کنز نہیں ہے، وہ خزانہ نہیں ہے، وہ اس وعید میں نہیں آئے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود مال نصاب تک پہنچ جاتا ہے اور نصاب تک پہنچنے کے باوجود وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی یہ وعید ہے کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بناتے ہیں، کنز بناتے ہیں، گن گن کر اور جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے ہیں۔ غریبوں، مسکینوں کا جو حق ہے، جو اس کے مستحقین ہیں، ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے زکوٰۃ نکال کر کے، صدقہ و خیرات کر کے، تو فبشرہم بعذاب علیم، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ یعنی جو لوگ صاحب نصاب ہیں اور نصاب تک پہنچنے کے باوجود وہ غریبوں کا حق نہیں نکالتے ہیں، اپنے مالوں کو زکوٰۃ نکال کر پاک اور صاف نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہے۔ اور اس عذاب کا ذکر بھی اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں کیا ہے کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ جس دن اس خزانے کو، سونے اور چاندی، اس کرنسی کو جسے انسان گن گن کر جمع کر کے رکھتا ہے، اسے پاک نہیں کرتا، تو جس دن اسے آگ سے دوزخ میں، جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم، اور اس کے ذریعہ ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ یعنی سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، وہ دنیاوی آگ نہیں ہوگی، جہنم کی آگ میں قیامت کے دن تپایا جائے گا، اور اس کے ذریعہ زکوٰۃ نہ دینے والے، غریبوں کے حقوق ادا نہ کرنے والے لوگوں کی پیشانیوں، ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ اور جب آدمی چیخے گا
چلائے گا تو اسے کہا جائے گا ہاذا ما کنزتم، یہ تمہارا خزانہ ہے، ہاذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ تمہارا خزانہ ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، جس کو تم نے اپنے لیے سمیٹ کر رکھا تھا، یہ فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو تم اپنے خزانے کا مزہ آج چکھو، یہ اس سے کہا جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے اندر بیان فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ، کہ جسے اللہ رب العالمین نے مال عطا کیا اور اس نے زکوٰۃ نہیں ادا کی، اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے اسے نوازا، وہ صاحب نصاب تک پہنچ گیا ہے، غریبوں کا حق اس پر واجب ہو گیا ہے، لیکن وہ اپنے مال میں زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل لہ مالہ یوم القیامہ شجاعا اقرع لہ زبیبتان، تو اس کا مال ایک قیامت کے دن، یعنی وہ قیامت کے دن جو 50,000 سال کا ہوگا، وہ ایک دن قیامت کا، اس دن اس قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں، جو کہ انتہائی زہریلا ہوگا، تو انتہائی زہریلا اور گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، لہو زبیبتان، اور اس کی پیشانی پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، یطوقہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن وہ اس کے گلے کا طوق بن جائے گا، وہی خزانہ، وہی مال، وہی سونا، وہی چاندی، یعنی جو بھی مال ہے جس پہ ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، وہ قیامت کے دن ایک زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ گنجا سانپ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ زہر اتنا زیادہ ہوگا جس کی وجہ سے اس کے بال جھڑ گئے ہوں گے، اور وہ اس کے گلے میں طوق کی طرح سے لپیٹ لے گا، پھر ثم یأخذ بلہزمتیہ یعنی شدقیہ، پھر وہی گنجا سانپ جو حقیقت میں اس کا مال ہوگا، اس کی جمع کی ہوئی پونجی ہوگی، وہ سونے اور چاندی ہوں گے، وہ کرنسی ہوگی جن کو اس نے جمع کیا تھا، وہ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا، اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا، اسے نوچے گا، ثم یقول، پھر کہے گا انا مالو، میں تمہارا مال ہوں، انا کنزک، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ ثم تلا هذه الآیہ، پھر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، یعنی یہ بیان کرنے کے بعد کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کا قیامت کے دن جو 50,000 سال کے برابر ہوگا، یہ انجام ہوگا کہ وہی مال گنجے سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں طوق بن کر کے لٹک جائے گا، اور اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کر نوچے گا، اور اس سے کہے گا کہ میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا مال ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کو اپنے فضل سے جو کچھ مال عطا کیا ہے اس میں بخیلی کرنے کو اپنے لیے بہتر گمان نہ کریں۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے فضل خاص سے مال و دولت سے نواز دیا ہے، آپ کو مالدار بنایا ہے، تو اس میں جو بخیلی کرتے ہیں اس بخیلی کو آپ اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں، اس کنجوسی کو آپ اپنے لیے خیر کا باعث نہ سمجھیں، بل هو شر لہم، بلکہ ان کے لیے بدتر ہے، ان کے لیے بہت ہی برا ہے جسے یہ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن جو یہ بخیلی کرتے ہیں یہی چیز ان کے گلے میں طوق کی شکل میں لٹکا دی جائے گی، پہنا دی جائے گی۔ تو یہ آخرت کا قیامت کے دن کا انجام ہے جو 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد جب فیصلہ ہوگا جنت اور جہنم کا، تو اس کے بعد جو انجام ہوگا وہ الگ، یہ صرف ایک دن جو قیامت کا دن ہے، اور جو اتنا لمبا دن ہوگا اس دن اس طرح سے پورا دن اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہے گا جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود اپنے مال میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے۔
یہ تو آخرت کی بات تھی، بلکہ دنیا میں بھی اللہ رب العالمین زکوٰۃ کی نہ ادائیگی کرنے پر اپنا عذاب بھیج دیتا ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 جرائم اور 5 گناہوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین دنیا میں عذاب بھیج دیتا ہے لوگوں پر۔ ان 5 میں سے ایک یہ ہے کہ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، کہ جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ روک لیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں خوب عطا کیا ہے، چاہے تجارت کے ذریعہ یا کھیتی باڑی کے ذریعہ، یعنی جس طرح سے بھی اللہ رب العالمین نے انہیں نوازا ہے، جب وہ اپنے مالوں میں زکوٰۃ کو روک لیتے ہیں، لوگوں کا حق روک لیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین آسمان سے نازل ہونے والی بارش بھی روک لیتا ہے۔ یعنی جب لوگ اپنے مالوں میں زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اللہ رب العالمین آسمان سے بارش نازل نہیں فرمائے گا۔ اور کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، صدقہ و خیرات بھی نہیں کرتے، پھر بھی اللہ رب العالمین بارش کا نزول فرماتا ہے۔ تو اس کا جواب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے والے جملے میں دے دیا ہے کہ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، یہ جو بارش کا نزول اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہم تو گنہگار ہیں، ہم نے تو غریبوں کا حق دبا رکھا ہے، ہم نے تو ان کو دھتکار دیا ہے، بلکہ یہ چوپایوں کی وجہ سے، یہ جو دوسری مخلوقات ہیں جن کی کوئی غلطی نہیں ہے ان کو بھی پانی کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ رب العالمین بارش نازل فرما دیتا ہے۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر جانور نہ ہوتے تو بارش نازل نہ کی جاتی۔ تو دنیا میں بھی اللہ رب العالمین زکوٰۃ نہ دینے والوں پر جو ہے عذاب بھیج دیتا ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے میں ذکر کروں، سورہ نون والقلم کے اندر جب آدمی غریبوں کا حق روکتا ہے تو کیسے اللہ رب العالمین عذاب بھیجتا ہے، آپ دیکھیں پوری تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے سورہ قلم کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے کہ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں 17 سے 33 نمبر آیت تک آپ تلاوت کریں سورہ قلم کے اندر، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے انہیں آزمایا جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، مکہ والوں کو آزمایا جیسے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اصل میں یمن سے قریب 2 فرسخ کے فاصلے پر ایک شخص تھا جس کا ایک باغ تھا، تو جب تک باغ کا مالک زندہ تھا اس کا یہ معمول تھا کہ جب فصل تیار ہوتی تھی تو فصل کاٹنے کے وقت غریب اور محتاج بھی اس کے باغ میں آتے تھے اور کچھ غریبوں اور مسکینوں کو دے دیتا تھا، کچھ اپنے بال بچوں کے لیے رکھ لیا کرتا تھا اور کچھ حصہ اسی باغ میں لگا دیا کرتا تھا، یہ اس کا معمول تھا۔ اور اللہ رب العالمین اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی باغ میں خوب برکت عطا فرماتا۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ اس شخص کے انتقال کے بعد جب اس کی اولاد آئی تو ہم لوگوں کی طرح سے زیادہ ہوشیار نکلی، انہوں نے کہا کہ ہمارے اخراجات تو بمشکل پورا ہوتے ہیں، ہماری ضروریات تو بہت ہیں، تو ایک پلاننگ انہوں نے بنائی کہ ایسے وقت میں باغ کا پھل اتار لیا جائے کہ کوئی دیکھ ہی نہ سکے، کوئی پہنچ ہی نہ سکے۔ اس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے کھینچا ہے اور پھر اللہ رب العالمین کیسے عذاب آتا ہے آپ دیکھیں آیات کو۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، کہ ہم نے مکہ والوں کو ایسے ہی آزمایا ہے جیسے کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، جبکہ وہ قسمیں کھا رہے تھے کہ ہم صبح صبح ہی اس باغ کا پھل اتار لیں گے، کھیتی اپنی کاٹ لیں گے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور انشاءاللہ نہیں کہتے تھے، انشاءاللہ نہیں کہتے تھے۔ یہ پلاننگ انہوں نے بنائی، فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، تو جب پلاننگ بنا کے یہ لوگ سو گئے، خواب غفلت میں مست ہیں، سوئے ہوئے ہیں اپنے بستروں پر، اور یہ پلان بنا چکے ہیں کہ صبح صبح نکلنا ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بلا اس کے چاروں طرف گھوم جاتی ہے۔
یا جبریل امین آتے ہیں اسے تہس نہس کر دیتے ہیں، جلا کر خاکستر کر دیا جاتا ہے، وہ باغ جل کر راکھ ہو جاتا ہے، یا اللہ رب العالمین کا عذاب آ جاتا ہے۔ ادھر شام میں پلاننگ ہوئی اور سوئے ہوئے ہیں، صبح نکلنے کا ارادہ ہے اور اللہ رب العالمین ان کی بدنیتی کی وجہ سے ان پر عذاب بھیج دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، یعنی اس طرح سے وہ کھیتی ہو جاتی ہے گویا کہ وہ کاٹ لی گئی ہے۔ جیسے فصل، گیہوں کی فصل ہے، آپ کاٹ لیجئے مشین سے، تو ایسے ہی جیسے کٹی ہوئی فصل بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جلا کر اس طرح سے راکھ کر دیا گویا کہ تاریک رات ہے، ایسے وہ باغ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، ادھر اللہ رب العالمین نے تہس نہس کر دیا، ابھی معلوم نہیں ہے۔ صبح صبح ایک دوسرے کو وہ لوگ پکارتے ہیں کہ اَنِغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، کہ اگر تم اپنی کھیتی کو کاٹنا چاہتے ہو تو صبح سویرے چلو۔ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، تو وہ لوگ چپکے باتیں کرتے ہوئے چلے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آواز تیز ہوگی، لوگوں تک پہنچ جائے گی تو دوسرے لوگ آ جائیں گے جو ان کا حق ہے، مسکین مانگنے والے جو محتاج ہیں وہ آ جائیں گے۔ تو فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، وہ چپکے باتیں کرتے ہوئے چلے۔ کیوں؟ اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مسکین، کہ آج تمہارے اوپر، تمہارے پاس کوئی مسکین نہ آنا پڑے۔ بہت خاموشی سے چلیے اور اپنی فصل اتار لیجئے، آج کوئی دیکھ ہی نہ سکے۔ صبح صبح لوگ سوئے ہوئے ہوں گے، آرام کر رہے ہوں گے، جب ہم اپنی فصل کاٹ لیں گے، جب کوئی ہوگا نہیں تو دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ، اور لبکے ہوئے قدم بڑھاتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ چلے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے قادرین کہ آج تو ہم قادر ہو گئے ہیں، قابو پا گئے ہیں مسکینوں پہ، یا اپنی اس پلاننگ پہ قابو پا گئے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا، لیکن جب پہنچتے ہیں وہاں، اب غور کریں، پہنچا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ شام کو تو باغ لہلا رہا تھا، فصل بالکل تر و تازہ، اور جب پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ بالکل تو جل کر راکھ ہے، تو دماغ کام نہیں کرتا ہے، اور کیا کہتے ہیں؟ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، جب اسے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو راستہ ہی بھول گئے۔ یعنی اس طرح سے اللہ رب العالمین کا عذاب آیا کہ وہ کہتے ہیں راستہ ہی بھول گئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، دماغ میں بات تو آئی ہوگی کہ صبح سویرے اندھیرے ہی میں نکلے تھے تو ممکن ہے راستہ بھٹک گئے ہوں، لیکن جب غور کرتے ہیں اور سوچتے ہیں تو کہتے ہیں بل نحن محرومون، نہیں بلکہ ہماری قسمت ٹوٹ گئی ہے، ہم محروم کر دیے گئے ہیں، ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا ہے۔ اور قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں جو تھوڑا بہتر تھا، سب سے زیادہ جو ان میں بہتر اور نیک تھا، اس نے کہا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا، میں کہتا نہیں تھا اللہ کی پاکی کیوں نہیں بیان کرتے، اللہ اس پاکی کیوں نہیں بیان کرتے، تسبیح کیوں نہیں بیان کرتے، انشاءاللہ کیوں نہیں کہتے۔ پھر اس کے بعد جب انہیں یقین ہو جاتا ہے تو اپنی غلطی کا اعتراف کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، ہمارا رب پاک ہے، ہم ہی ظالم تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، اور بعض کی طرف متوجہ ہو کر کے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس نے پہلے پلاننگ شروع کی ہوگی اسی پر پہلے لوگ ٹوٹ پڑے ہوں گے کہ آپ نے ہی یہ حرکت شروع کی۔ بہرحال ایک دوسرے کو کے ملامت کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، ہائے ہمارے لیے برادری ہے، ہائے افسوس، ہم ہی لوگ شرکس تھے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، قریب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر باغ عطا فرما دے۔ انا الى ربنا راغبون، ہم اپنے رب کی طرف ہی رغبت کرنے والے ہیں۔ یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کیا فرماتے؟ کذالک العذاب، پھر اللہ رب العالمین نے یاد دلایا کہ دیکھا کذالک العذاب، ایسے ہی عذاب آیا کرتا اللہ رب العالمین کا۔ اللہ رب العالمین نے خوب نوازا ہے، مال و دولت دے رکھا ہے، ہم اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، رہنے والا مال ہے۔ اگر ہم لوگوں کے حقوق نہیں ادا کرتے ہیں، مال اللہ تعالیٰ نے دے رکھا زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، تو اس خوش فہمی میں نہ رہیں، کبھی بھی کسی بھی وقت کسی لمحے اللہ رب العالمین کا عذاب آ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اشارہ کر دیا کذالک العذاب،
اسی طرح سے اللہ کا عذاب آتا ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے۔ یہ تو دنیا کا عذاب تھا کہ اللہ رب العالمین نے ایک باغ چھین لیا، ایک مکان چھین لے اللہ رب العالمین، گاڑی چھین لے، یعنی کوئی بھی چیز چھین لے، لیکن آخرت کا عذاب تو اللہ رب العالمین کا بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ لوگ جان لیتے۔ سامعین کرام، یہی نہیں، لیکن اس کے برعکس اگر اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا اور بندہ اس میں سے خرچ کرتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس کے علاوہ مسیح صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی اس پر مدد بھی آتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے خیر و برکت کا نزول بھی ہوتا ہے، مال دینے سے کم نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں ایک حدیث صحیح مسلم کی 2984، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ایک چٹیل میدان میں صحرا میں سفر کر رہا تھا، تو اس نے اپنے اوپر ایک بادل دیکھا، اور اس بادل سے یہ آواز آئی، اسقِ حدیقۃ فلان، کہ فلاں شخص کے باغ کو تو سیراب کر دے، اس پہ بارش نازل کر دے۔ یہ آواز بندہ سنتا ہے، اور اس باغ والے آدمی کے نام کے ساتھ پھر دیکھتا ہے کہ وہ باغ تھوڑا ہٹ کر کے ایک کالی پتھروں والی ایک زمین پر برسنے لگتا ہے۔ باغ میں بارش ہونے کا ذکر ہوا، اور وہ بارش کہاں نازل ہوتی ہے؟ کالے پتھروں والی ایک زمین پر بارش نازل ہوتی ہے، اور وہ آدمی اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نالیوں سے ہو کر کے ایک بڑی نالی میں وہ پانی پھر بہتا ہوا جا رہا ہے۔ تو اس پانی کے پیچھے وہ شخص ہو لیتا ہے، اور تھوڑا اور آگے بڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک آدمی آگے کھڑا ہوا ہے، جو اپنے بیلچے سے، اپنے کدال یا پھاوڑے سے اس پانی کا رخ اپنے باغ کی طرف موڑ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اس آدمی سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ بتائیے، میں نے انی سمعت صوتا فی السحاب الذی ھذا ماؤہ یقول اسق حدیقۃ فلان لاسمک فما تصنع فیہا، کہتا ہے میرے بھائی، میں نے بادل میں، جس بادل کا یہ پانی ہے، اس بادل سے یہ آواز سنی ہے تمہارے نام کے ساتھ کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر دیجئے، اس پہ بارش برسا دیجئے، تو آخر فما تصنع فیہا، آپ کا طریقہ کیا ہے، کیا کرتے ہیں، اس میں کیا معاملہ ہے، کون سی خوبی تمہارے اندر ہے جس کی وجہ سے صرف خالص تمہارے باغ کے لیے یہ بارش ہوئی ہے اور بادل برس کے چلا گیا؟ تو وہ آدمی کہتا، اما اذا قلت ھذا فانی انظر الی ما یخرج منہا، جب آپ نے یہ بات بتا ہی دی تو سنو، میں جب فصل پیدا ہو جاتی ہے، جو کچھ اللہ رب العالمین اس باغ سے مجھے عطا کرتا ہے، جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں، فاتصدق بثلثی، اس کا 1/3 1/3 حصہ میں صدقہ و خیرات کر دیتا ہوں، غریبوں اور مسکینوں کو دے دیتا ہوں، جو محتاج ہیں، جن کے حقوق ہیں، جن کے پاس نہیں ہے، انہیں دے دیتا ہوں، وآکل انا وعیالی ثلثاً، اپنا اور اپنے گھر والوں کو 1/3 حصہ کھلاتا ہوں، یعنی 1/3 حصے میں 1/3 میں کھاتا ہوں، میرے گھر والے کھاتے ہیں، وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ، اور 1/3 اسی میں واپس لوٹا دیتا ہوں، یعنی جو اس میں اخراجات آتے ہیں اس اخراجات میں اسے لگا دیتا ہوں، میرا یہ طریقہ ہے۔ تو اس وجہ سے یہ میرا عمل ہے اور میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ صدقہ دینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کوئی کمی نہیں کی، بلکہ بتائے جہاں بارش نہیں ہو رہی ہے، اوروں پہ نہیں، خاص طور سے اللہ رب العالمین نے اسی ایک شخص کے لیے بارش نازل فرما دی۔ تو جہاں صدقہ و خیرات نہ کرنے کا، زکوٰۃ نہ دینے کا برا انجام ہے دنیا و آخرت میں، وہیں دینے کا یہ ثمرہ اور پھل بھی ہے۔ اور آگے انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے خطبے میں مزید باتیں اس سلسلے میں ذکر کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کما حقہ زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جس طرح سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور جس مقدار میں زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا ہے اس مقدار میں اور اس انداز میں نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔